تو تھریٹن کریے تو اتنا بزدل ہے. کسی دن کہتا ہے میں تو پٹھان کا بچہ ہوں, کسی دن کہتا ہے میں فلانے کا بچہ ہوں. پہلے فیصلہ کر لو تم کس کے بچے ہو. تم ہمیں تھریٹن کرے ہو, اصلی پٹھانوں کو, اصلی پاکستانی ہو. ان کا جی مسئلہ یہ ہے, یہ آر ایس ایس والوں کا, یہ موڈی والوں کا, موڈی بھکتوں کا. ان کا جب ری الیکشن آتا ہے, بائی الیکشن آتا ہے, پاکستان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فالس فلیگ ہوا ہے. اگر آپ کہتے پلوامہ پارٹ 1 جہاں میں ان کے فوجی مارے گئے تھے کشمیر میں, انہوں نے خود کیا. ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ جج شج آئے تھے, اس کو مروانے کا چکر تھا. اور تو چھوڑیں, جنرل باجوہ کا جو ڈی فیکٹو اسپوکس پرسن تھا یہ نجم سیٹھی, اس نے اس دن ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ انڈیا نے خود فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے. یہ جو امن کی آشا کے لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آتا کہ مودی نے کشمیر میں کیا کیا, کتنے مسلمانوں کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو, مردوں کو, عورتوں کو مروایا اس نے. اس کی وجہ سے برہان وانی کا نام کوئی نہیں لے سکتا فیس بک پہ. برہان وانی ایک بچہ تھا, اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کے بھائی کو ٹارچر کیا, اس کو شہید کیا گیا. فیس بک نے اس کو بین کیا ہوا ہے. کیسے؟ فیس بک انڈین ہے, کون ہے؟ میری انڈیا سے, انڈیا تو نہیں کہوں گی, ہندوستان سے کہوں گی, مودی کے ہندوستان سے یہی مسئلہ ہے. یہ لوگ غلط دشمن چنتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم سوائے رب العالمین کی کسی کی نہیں لڑتے. یہ تو کبھی بائیڈن کے تھانے لگتا ہے, کبھی ٹرمپ کے تھانے لگتا ہے. ڈونالڈ ٹرمپ اس کے آیا تھا گھر پہ. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو منہ لگائیں, لیکن کیونکہ ان کو شوق ہے فالس فلیگ آپریشن کر لے. اگر انہوں نے پاکستان کی طرف گندی نظر اٹھائی, آج ریزولوشن میں یہ بات ہوئی ہے. عمران خان نے یہ بات کہا تھا, اپنے مریم صاحب نے اسپیچ میں کہا ہے کہ ہم بدلے کا سوچیں گے نہیں, ہم بدلہ لیں گے اور سوچیں گے بعد میں. جو پاکستان کی طرف گندی نظر اٹھائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آرڈنری قوم سے ڈیل کر رہا ہے. ہم نیگوسیشنز والے, ڈیل والے لوگ نہیں ہیں, ہم گھر تک ان کو پہنچائیں گے. مت یہ اس علاقے میں کانفلکٹ کریں. جتنی ہندوستان میں انڈیا نے ملینئرز بنائے, اس نے اتنی غربت بھی بڑھائی ہے. انڈیا ہی والے لوگ آئیں گے اس کا سر توڑیں گے. تو ڈونٹ یو وری. جہاں تک پاکستان کی دفاع کی بات ہے, عمران خان نے, قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. ہمیں ان کے لیکچرز نہیں چاہیے. سمپل. شو کاز کے حوالے سے پہلے سے پھر کٹ کر دینا, یہ اس ایک الگ میسج جانے دیں, وہ دوسرا الگ سے. میڈم شو کاز کے حوالے سے جی جی, یہ تصویر اچھا لوکیشن بدل رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے میڈم. خیر کیا جا رہا ادھر آ تھوڑا جائے. سا ادھر آؤ. یہ صاحب بھائی آئے, میں ملی ہوں, میرا بھائی ہے سام. کر رہا ہوں. آپ کیسے؟ اللہ آپ کو قربانی کبھی نہیں بلائے گا, ہم کبھی بولتے. میں ہر ٹی وی شو میں آپ کے نام ضرور لیتی ہوں, لینا نہیں. آپ کا مہربانی کی لکھی میں پروگرام آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا, وہ کس وجہ سے جاری کیا گیا؟ میرے جی تقریباً 25 لوگ تھے میرے حلقے سے 26 نومبر کے بعد جیلوں میں. میں ہر دفعہ اینٹی ٹیرر کورٹ جاتی ہوں, یا ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد اسپیشل سیشنز ہو, میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. مورل سپورٹ دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے. خان کے ورکر ہیں, میرے ورکر نہیں ہیں. اس دن جب میں پہنچی عدالت, 5 اوپر 8 تھے, اور بھاگے بھاگے میرے حلقے والے واپس ہیں. کہتے ہیں میڈم ہم صرف انگوٹھے لگا لے گئی ہیں خالی پرچے پہ. کیا لکھا تھا پرچے پہ؟ کہتے جی کچھ بھی نہیں, بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اعتراف جرم کیا ہوتا ہے, ہم سے اعتراف جرم کرا لیا گیا ہے. میں کہا تو لکھا کیا تھا اس اعتراف میں؟ کہتے جی کچھ نہیں لکھا, انگوٹھا اور دستخط. میں نے کہا اچھا. وکلاء ہے سارے, میں نے وکلاء کو بولا کہ وہ پتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. وہ بھاگے بھاگے اندر گئے سارے وکلاء, اور انہوں نے پتہ لگایا کہ وہاں پہ ایک بازار بنا ہوا تھا, اور اس بازار میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کا MP ہے تو آپ کو پوچھتا نہیں, MN تو آپ کو پوچھتا نہیں, فلانا تو آپ کو پوچھتا نہیں, آپ کنفیشن کر لو, عدالت آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان بے گناہ معصوموں کو یہ بات کہہ دی گئی, اور ان سے خالی کاغذ پہ انگوٹھا لے لیا. کنفیشن اس طرح نہیں ہوتی ہے. جب آپ عدالت میں کنفیشن کرتے ہو کہ اس پراپر پروسیس ہوتا ہے. خیر میں باہر بیٹھی ہوئی, لوگوں سے بات کری, مجھے اندر بلایا گیا کہ اندر آئے. میں اندر گئی. مجھ سے باقاعدہ جج صاحب نے کہا کہ میڈم آپ انٹرفیئر کریے کورٹ پروسیس میں. کہا سر آپ عزت دار ہے, جج ہے, ہم نے کیا انٹرفیئر کیا؟ پہلے کہتے ہیں آپ کے وکیل نہیں, آپ کیوں آئی ہیں؟ میں کہا جی بالکل, میں پشاور بار کاؤنسل کی وکیل ہوں, ہائی کورٹ کی میں لائسنس شدہ وکیل ہوں, میں کیسے نہیں آ سکتی؟ پلس میرے لوگ باہر کھڑے تھے, اندر تو آپ نے بلایا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اعتراف جرم سے روک رہی ہیں. میں کہا سر یہ سادے پٹھان ہیں, ان لوگ کو اعتراف جرم میں فرد جرم میں فرق نہیں پتہ. یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں, اور انہیں الٹا اعتراف جرم پہ دستخط کر دیے.
میں کہا خود میرے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بات کہی، اس پہ مجھے جج نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا۔ اچھا پھر اس پہ پارٹی نے بھی کوئی ایکشن لیا، کوئی اسٹانس لیا پارٹی؟ نہیں، پارٹی نے صرف اتنا بولا ہے کہ وکلاء آپ کو دفاع کریں گے، 7 تاریخ کو میری پیشی ہے جج کے سامنے اور وکلاء آپ کا دفاع کریں گے۔ باقی وکلاء کہاں تھے؟ شاندانہ گلزار اکیلی تھی اور ساتھ ہی آپ نے وکلاء ہمارے بعد آئے ہیں، 8:15 بجے آئے ہیں، اس کے بعد دیا، اس کے بعد میں نے کیا تھا۔ وکلاء کا ہونا بہت ضروری ہے وہاں پہ۔ وکلاء جی 8:15 پہنچے ہیں، لیکن 8 بجے سے لے کے 8:05 تک 50 لوگوں سے کنفیشن لے لیا گیا تھا، 8 میرے حلقے کے تھے۔ کہیں اب مربت کی طرح آپ بھی نشانے پہ نہیں آئے؟ پرواہ نہیں ہے مجھے، میرا کام اپنے اللہ سے ہے، اپنے لیڈر عمران خان سے ہے، اپنے حلقے کے ورکر سے ہے، اور میں کسی کی جواب دے نہیں ہوں، جس نے جو کرنا کر لے۔ انڈیا سے بڑے میسج آ رہے ہیں کہ مروت صاحب نے جہاں سے جو میسج کیا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، مودی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کیا اس پیغام کو انڈیا جو ہے وہ نیگیٹو طرف لے کے چلا گیا کہ اس میں انڈیا از ارریلیونٹ، موڈی از ارریلیونٹ۔ آپ دیکھیں گے جو اتنا ظالم ملک ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے ساتھ نہ عزت ہے نہ حیا ہے۔ اس وقت جو وہ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو خود انڈیا مروا رہے ہیں، فالس فلیگز کر رہا ہے، انہیں کو سزا مل رہی ہے۔ پاکستان کو اپنی گن میں نہ انوالو کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ ہیں کہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس بھیجا گیا ہے کہ شاندانہ گلزار کو بھی جو ہے وہ یا تو ان کو جو ہے ڈومین میں لے کر آئیں اور یا پھر جو ہے ان کو بھی شیر افضل کی طرح جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ایسی کیا وائلیشن کی؟ میرے پاس نہ جی ٹائم ان فضول باتوں کا نہ میں دھیان دیتی ہوں، میری قسمت میری اللہ لکھے گا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل چلا رہے ہیں وہ بھی میری طرح قبر میں ہی جائیں گے، مٹی کی بنے رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ شاندانہ گلزار، آپ یہ مجھے بتائیے، عبد المالک سے تھوڑی دیر پہلے ہمارا گفتگو ہوئی۔ عبد المالک صاحب جو ایئر بائی میں بیٹھے جی ہیں، جی 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 عبد المالک صاحب۔ جی عبد المالک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج سے 6 ماہ پیچھے جائیں تو عمران خان کے باہر آنے کے بہت بڑے چانس تھے۔ جی ابھی آپ دیکھیں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں، وہ کون لوگوں سے؟ دیکھیں، نہ مجھے پتہ ہے اور نہ مجھے ان باتوں سے کوئی انٹرسٹ ہے۔ جو کابل لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ جتنا مجھے پتہ ہے کہ میں اسٹرگل کر رہی ہوں، الحمدللہ میرا حلقہ، میرا ورکر سب اسٹرگل کر رہا ہے۔ عمران خان انشاءاللہ آئے گا، زندہ خیر سے پرائم منسٹر بنے گا۔ میں ان شک و شکوک ان باتوں میں سے نہیں پڑتی کہ ان کا کوئی مطلب مانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو گروپنگ ہے یہ خان صاحب کی رہائی میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں جو جمہوری پارٹی ہوگی ادھر گروپنگ ضرور ہوگی، کیونکہ ہم سجدہ رب کو کرتے ہیں، لیڈر ہمارا خان ہے۔ ہم پیپل اور ان کی طرح نہیں ہے کہ ادی کا بٹوا اٹھاؤ، مریم کا بٹوا اٹھاؤ، ان کے جوتے صاف کرو۔ ہم گروپنگ کریں گے، ہم ڈفرینس آف اوپینین کریں گے، ہمیں حق ہے۔ یہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ رہی بات خان کی رہائی کی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان کی رہائی ایک بہت ہائی لیول پہ ہوگی۔ ورکر خان کے لیے مرنے کو تیار ہے، ایم این اے ایم پی اس کے لیے مرنے کو تیار ہے آج بھی، لیکن جو خان کی انشاءاللہ باعزت بری ہوگی، رہائی کرنی ہوتی تو 2 سال پہلے اس بھگوڑے نواز کی طرح بھاگ نہ جاتے یا اس چور زرداری کی طرح ڈیل نہ کر لیتے۔ وہ ڈیل شیل والا بندہ نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ کارکنان ان کے اوپر جو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو احتجاج میں جو ہے وہ 1500-1600 کے قریب لوگ تھے، اور وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ بھی وہاں سے نکل گئے، تو اس طریقے سے ہم احتجاج کی دوبارہ کال نہیں دے سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے میں نے ہیں؟ دیکھا نہیں، ٹو بی آنیسٹ میں تو اپنے قیدیوں کے ساتھ بزی تھی۔ اس سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کارکنوں کی دل آزاری ہوئی ہے یا جو کارکن میں یہاں کچھ نہیں پر کہہ آئے ہیں؟ سکتی، میں نے تو نہ کوئی اسٹیٹمنٹس کے حق میں دیکھا ہے نہ اس کے خلاف دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔